بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ اسرائیل نے شام پر حملہ کر دیا، فضائی حملے کی ویڈیو وائرل۔ لبنان پر اسرائیلی طیاروں کی اڑان کے بعد شامی شہر پر حملہ، شامی میڈیا۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان اور چین کی ایئر فورس کے درمیان ہوئے تاریخی معاہدے کے بارے میں، جس معاہدے کی مدد سے چائنا پاکستان کو کشمیر آزاد کرانے میں مدد کرے گا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ آج صبح اسرائیلی طیارے شام کے شہر میصاف میں گھس آئے، جس پر شام کے ایئر ڈیفنس نے بھرپور جواب دیا اور واپسی حملہ بھی کیا۔ تاہم ابھی تک اس حملے کے نتیجے میں کسی قسم کے نقصان کی تفصیل سامنے نہیں آ سکی۔ شامی ریاست کے میڈیا کے مطابق رات کے پچھلے پہر اسرائیلی طیارے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شامی حدود میں گھس آئے اور ان کا ٹارگٹ ہماری ملٹری بیس تھا۔ تاہم اسرائیلی حملے کے نتیجے میں بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ یاد رہے کہ شام کے شہر میصاف کی حدود میں جس جگہ اسرائیلی فورس نے حملہ کیا ہے، جہاں پر ایرانی بیسڈ القدس کا گڑھ ہے۔ شامی ایئر ڈیفنس کے ترجمان نے اس بات کو کنفرم کرتے ہوئے کہا کہ رات کے پچھلے پہر اسرائیلی بمبار طیاروں نے حملہ کیا اور ان کے حملے کا ٹارگٹ ہما تھا، جو کہ بارڈر کا علاقہ ہے، جبکہ شام میں حملہ کرنے سے قبل ان طیاروں نے لبنان میں اڑان بھری۔ ایک عینی شاہد کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے میزائل سمیت بیروت کے اوپر سے پرواز کی، جس کے کچھ دیر بعد شام میں حملے کی خبر سامنے آئی۔ وزارت داخلہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے راکٹ حملہ کر کے زیادتی کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے لبنان کے شہر ترپولی کی طرف سے شامی شہر میصاف پر حملہ کیا۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں وہ بھی اسرائیلی ساختہ ہیں۔ تاہم حملے کے بارے میں تو کنفرم کر دیا گیا، مگر دونوں ممالک کی طرف سے یہ وضاحت سامنے نہیں آ سکی کہ اس حملہ کا اصل ٹارگٹ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ شامی صدر بشار الاسد نے میصاف شہر کو ملٹری کا باقاعدہ اسٹیشن بنایا ہوا ہے، جہاں ملٹری تنصیبات کے علاوہ ملٹری اکیڈمی ہے اور سائنسی ریسرچ سینٹر بھی جہاں قائم کیا گیا ہے۔ واضح طور پر اس شہر کو ماضی میں بھی کئی بار اسرائیل نشانہ بنا چکا ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جب اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر مسلم ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے، اور اسی وقت وہ جنگ کا محاذ بھی کبھی ایران تو کبھی شام کے ساتھ کھولنے لگا ہے، تو یہ تماشا کیا ہے؟ اس پر دنیا کو خاموش نہیں رہنا ہوگا اور اسرائیل کو اس حملے کی وضاحت دینا پڑے گی۔ پاک چین تاریخی دفاعی معاہدے نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے۔ پاکستان اور چین دونوں میں سے کسی بھی ملک کو خطرہ ہونے کی صورت میں دونوں ممالک کی فضائیہ مل کر مقابلہ کریں گی۔ تفصیلات کے مطابق نجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خطے میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان اور چین کی فضائیہ کے درمیان ایک نئی کوآپریشن کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کی فضائیہ خطے کے مقامی اور بین الاقوامی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ دونوں ممالک کا تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی خطرہ ہوا تو چین پاکستان کی فضائیہ کا ساتھ دے گا، جبکہ اگر چین کو کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان کی فضائیہ چین کا ساتھ دے گی۔ ارشد شریف کا کہنا ہے کہ پاک چین فضائی مشقوں کے اختتام پر پاک فضائیہ کے سربراہ اور چینی سفیر نے اہم باتیں کی۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر مراد سعید کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ایک بڑی خبر ہے۔ چین فیٹف، کشمیر اور ہر مسئلے میں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے۔
ہمارے پڑوس میں جو دشمن ہے وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے۔ چین کو جو خطرہ ہوگا وہ پاکستان کے لیے خطرہ تصور ہوگا، اور ایسے ہی جو پاکستان کو خطرہ ہوگا وہ چین کے لیے بھی خطرہ تصور کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان اور چین کی فضائیہ نے کچھ روز قبل شاہین 9 نامی فضائی مشقوں کا آغاز کیا تھا، جو اب اختتام پذیر ہو چکی۔ ان مشقوں میں پاک فضائیہ کے طیاروں کے علاوہ چین کے بھی جدید ترین جنگی طیاروں اور دیگر فضائی جنگی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ مشقوں کے اختتام پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا کہ موجودہ سیکیورٹی حالات میں بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں کے باعث بین الاقوامی اور علاقائی حالات میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور مشترکہ چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے دونوں ممالک اور ان کی مسلح افواج کا باہمی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ امر قابل ستائش ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ پاک چین دوستی مزید مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔